دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مدنی رضا اور IDS کے پلیٹ فارم سے ہم پروگرام دین اور دنیا کے تحت ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سیریز میں ہم پیغام اسلام اور الہاد کی حقیقت پر بات کریں گے۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آخری دور میں تم فتنوں کو اس طریقے سے نازل ہوتے دیکھو گے جیسے بارش کے قطرے، تو یقیناً اگر ہم اپنے اطراف میں رونما ہونے والے مختلف فتنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیں اطلاع دی تھی۔ اور انہی فتنوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا فتنہ جو مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہے، جو مسلمانوں کے دلوں میں وساوس ڈالنے کے درپے ہے، تو وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ فتنہ الہاد ہے۔ اور اگر ہم اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تیاری دیکھتے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کا طرز عمل دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک مسلمان جو ہے اپنے ایمان کی فکر کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان کی فکر کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ذہن میں آنے والے وسوسوں کے تشفی بخش جوابات حاصل نہیں کر پاتے، اس طریقے سے نہ وہ اپنے ایمان کی مکمل طور پر درست طریقے سے حفاظت کر سکیں گے، اور نہ ہی وہ اپنی نسلوں تک دین کا صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ IDS کا ایک سمجھ لیں کہ اپنے طور پر ایک کوشش ہے کہ ہم مسلمانوں کے ذہن میں آنے والے مختلف وسوسوں کو یا اسلام پر ہونے والے مختلف اعتراضات کا تشفی بخش جواب حاصل کریں، اور جو ملحدین خاص طور پر عقل کی روشنی میں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی پھر قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں دیا جائے۔ یہاں پہ میں ناظرین کی وضاحت کے لیے مختصراً اس بات کو عرض کر دوں کہ الہاد کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا ہے۔ جیسے ہم موحد ہیں الحمدللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس کو واحد بھی مانتے ہیں، لیکن جو ملحد ہوتا ہے، جو الہاد کا شکار ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اور اس انکار پر مختلف دلائل اپنے طور پر قائم کرتا ہے، جو یقینی سی بات ہے کہ وہ دلائل اتنے مستحکم نہیں ہوتے، لیکن ایک عام آدمی اس کے عدم استحکام کو جاننے سے ناواقف ہوتا ہے، یا اس کے عدم استحکام کو اتنے اچھے انداز سے نہیں جانتا۔ چنانچہ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہ پوری سیریز آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن اس سیریز میں جو پہلا ٹاپک ہمارا ہے جس پر ہم آج بات کریں گے، اس میں ہم محبت الہی کی ضرورت اور اس کو حصول کے کیا طریقے ہیں، اس کے حصول کے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی دو معزز شخصیات موجود ہیں، جن میں سے پہلی شخصیت حضرت علامہ مفتی انس قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ اور دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ مفتی عرفان مدنی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کے۔ اچھا، میں عرض کرتا چلوں کہ اب ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہم تینوں مل کر جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہاں پر یہ بھی میزبان ہے اور میں بھی میزبان ہوں، اسی طریقے سے یہ مہمان بھی ہیں اور میں بھی مہمان ہوں، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر اپنے طور پر گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم اس بات پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصول کتنا ضروری ہے، اور یہ محبت کیسے اس کو فتنوں سے بچا سکتی ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت اگر آپ اس پر آغاز کریں تو۔ لیکن پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ جب ہمارا عنوان محبت الہی ہے تو محبت پر بات ہونی چاہیے کہ محبت کیا چیز ہے۔ محبت کی ایک تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ کسی شے کی طرف دل کا مائل ہونا۔ جب ہم کسی پسندیدہ چیز کو، کسی مرغوب شے کو دیکھتے ہیں اور ہمارا دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ محبت ہے۔ اور جب ہم محبت الہی پر خاص بات کرتے ہیں تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ محبت الہی کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کو طلب کرنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ ایک تعریف علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کی ذات کو اور اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنی جان، اپنے مال
اور اپنی خواہشات پر ترجیح دینا یہ محبت کہلاتا ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ایک طرف ہماری اپنی ذات ہے، تو جب میں اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دیتا ہوں، ایک طرف میری خواہشات ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک طرف میری خواہشات ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں، تو جب میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہوں تو یہ محبت ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک معنی یہ ذکر کیا ہے کہ اپنے عمل کو تھوڑا جاننا، اس کی عطا کو بہت زیادہ جاننا، یہ بھی محبت ہے۔ یعنی میں کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوں، تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی بندگی کرنے والا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، جب ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اس کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو آخر میں آ کر اتنا کچھ کرنے کے بعد جب بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور اس کے کچھ کو سب کچھ کہنا شروع کر دے، باوجود پریشانیوں کے، باوجود مشقت کے، یہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ محبت ہے۔ ابھی جیسے آپ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یا بزرگوں کا جو بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس میں انسان عبادت کرتا رہتا ہے لیکن اس کو قلیل سمجھتا ہے، ایک تو یہ رخ ہے، اور دوسرا محبت کا یہ بھی تو رخ ہے نا کہ انسان عبادت کرتا رہے اور وہ یہ نہ دیکھے کہ میری عبادت میں کتنی کثرت ہو رہی ہے، وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پر فوکس رہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرمایا کرتے تو آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ حضور آپ کچھ آرام فرما لیں، تو سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو یہ بھی ایک محبت ہی تو ہے۔ بے شک۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے اپنے طور پر جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا یہ محبت ہے یا نہیں، ورنہ منافقین کا جو ایک وہ ہم دیکھتے ہیں طرز عمل، اگر ہم یہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا فرد ہوتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ پھول سی محسوس ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ صحیح۔ ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے ان کے لیے بڑی بھاری ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اس بات کو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں وہ ان شرکاء سے محبت کیسی کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہے۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ ایک تو محبت وہ ہوتی ہے نا کہ بالکل اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا۔ شاید ابتدائی ایمان میں یا محبت کے ابتدائی درجے میں یا ایمان جس محبت کا تقاضا کرتا ہے وہ عاشق والی محبت یا شوق والی محبت کا تقاضا نہیں ایک عام مسلمان کے لیے، کیونکہ مشرکین جو محبت اپنے بتوں کے لیے یا جن کو وہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے تو ان کے لیے وہ محبت کیسی کرتے تھے کہ بس اس کی رضا اور خوشنودی، اس کو خوش کر دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہم صوفیہ کے بارے میں یا ان کے احوال میں پڑھتے ہیں کہ وہ محبت کے اس درجے میں ہوتے تھے کہ جن کو آپ کہیں کہ مقام رضا کے اندر ہیں یا جو ہے وہ فنائیت کے درجے میں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ مشرکین کیسی محبت کرتے ہیں جیسے مشرکین اپنے شرکاء جو جن کو شریک بناتے ہیں ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ محبت کا درجہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ والا درجہ وہ دوسروں کو دے کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو رضا اور خوشنودی یہ والی کہ ایک بندہ عبادت کرے اللہ کی اور اللہ سے محبت کرے اور اس سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر لے، وہ فنائیت کا درجہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی خاصیت کو بیان فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ محبت کا ابتدائی درجہ یہ ہو گیا، پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہاں، ایمان والوں کا مزید وصف یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اسے ایسی محبت کرتے ہیں کہ
اب اس کے اندر پھر آپ درجات بنا لیں کہ کوئی ایسے درجے میں چلا گیا جو مقام فنا ہے، کوئی مقام رضا کے اندر موجود ہے، لیکن ابتدائی ایک مومن کے لیے ابتدائی ایمان میں یا ایمان کا تقاضا جس محبت کا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو ہم صوفیہ کی محبت یا ان سے تعبیر نہیں کر سکتے، ورنہ ہر کسی کے لیے شاید اپنے درجے میں اس کا یعنی مشکل عام ہو۔ فہم انداز میں ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے اور ایک طرف ہماری نفسانی خواہشات ہیں، تو اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ایک طرف سوسائٹی کے تقاضے اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو سوسائٹی کے تقاضوں کو پیچھے رکھ دیں اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن کا سب سے بڑھ کر تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، ہاں، جیسا کہ انس بھائی نے آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو حقیقتاً وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے، یہاں صرف محبت نہیں کہا، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مومن کا سب سے گہرا تعلق، مومن کا سب سے مضبوط تعلق اگر کسی سے ہوتا ہے تو اللہ واللہ یہی ہمیں مطلب اگر ہم دیکھیں تو محبت کی ضرورت بھی جو ہے نا وہ ہمیں اس طرف لے کر آتی ہے، یعنی اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ضروری کیوں ہے، ضروری کیوں ہے۔ تو یہ ایمان کی ایک ہماری سمجھ لیں کہ ضرورت بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں، اس سے چاہیں۔ اچھا، اب جیسے یہ بات ہوئی کہ ایمان کا آسان ترین مفہوم یا محبت الہی کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ معاشرے کے تقاضے ہوں، نفسانی تقاضے ہوں، تو ہمیں سب سے زیادہ فوقیت جو وہ اللہ کے حکم کو دینی ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے نا تو ہمارے ایمان کی بنیاد کے لیے ضرورت بھی تو جائے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی کاملیت ہی اس پر موقوف ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو شامل کریں، اور جب یہ محبت شامل ہوتی ہے تو پھر تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ایمان کی چاشنی جیسا کہ فرمایا تھا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ پہلا وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور ان کے ماں سوا سے ایسی محبت نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے محبت ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں کود جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایمان کی چاشنی جو ہے یہ فیل کرنے سے آئے گی۔ اب اگر ہم صرف لفاظی پہ دیکھیں تو وہ ایمان کی چاشنی ہے نا، وہ لفظوں سے شاید فیل نہ ہو سکے۔ اب یہ فیل کیسے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان کی چاشنی جب محسوس کرتا ہے نا تو دل کے اندر اس کو ایک سکون میسر آتا ہے، ایک راحت ہے، ایک بے چینی جو اس کے اندر ایک غیر محسوس طریقے سے انسان کہتا ہے نا یار مزہ نہیں آ رہا۔ تو میں اگر اس پہ یوں کہوں سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات ہم جب دل غمگین ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے غمگین ہو، اور انسان جب رونا شروع کر دے تو رونے کے بعد جو اس کے دل کے اندر ہے نا ایک تسکین سی محسوس ہوتی ہے نا، یہ اگر اللہ کی یاد میں ہو اور ایمان کی حلاوت کے لیے ہو تو پھر ایسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس میں اصل میں ذہن سازی کی آپ کیا فرماتے کہ اپنی توجہ کی بھی اصل ضرورت ہے کہ انسان اپنی توجہ بھی اس طرف لگائے۔ ابھی تو یہ ماحول ہے نا ہمارا کہ ہمارے گرد و پیش میں شاید ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرنی چاہیے، یہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہو پا رہی۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس میں مطلب کیسے اس طرف انسان بڑھے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ ہاں مجھ میں محبت الہیہ کے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ حلاوت ایمانی پر جیسے بھی آپ نے بات کی اور مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ جس میں 3 خوبیاں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایمان کی حلاوت سے اس کو محسوس کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس پر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے اس کا قول یاد آ گیا، آپ نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے حلاوت ایمانی کا معنی کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 خوبیاں ہوں ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ تو اب یہ اللہ سے محبت کے بعد جو حلاوت ایمانی حاصل ہوگی یہ کیا ہے؟ اس پر علامہ نووی نے فرمایا کہ یہاں پر حلاوت ایمانی میں جو ایمان ہے، ایمان سے مراد ایمان کے مقتضیات ہیں، اس سے مراد ہے اطاعت میں لذت آنا، اللہ کی عبادت پر، اس کی اطاعت پر
اور پھر اس عبادت و اطاعت میں جو تکالیف آئیں گی، اس میں جو لطف ہے، سرور ہے، یہ ہے حلاوت ایمان. ہماری عبادات کے اندر وہ لذتیں نہیں ہیں، ہماری نمازوں کے اندر وہ سکون نہیں ہے، ہمارے روزوں کے اندر وہ لطف نہیں ہے، تو ہم ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں وہ لطف محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. تو کسی شاعر نے کہا کہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. اچھا، اس میں وہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ منافق جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گناہ کرنے کے بعد اس کو ایسا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مکھی جو وہ بیٹھ گئی ہو، تو وہ اس کو فیل ہی نہیں ہوتا اتنا زیادہ. لیکن جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو. تو یہ ہے حلاوت ایمانی. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر لوگ 3 گھنٹے تک جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بڑا آسان ہوگا، لیکن نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا ان کے لیے آسان ہو، روزے رکھنا ان کے لیے آسان ہو، بوجھ محسوس نہ کریں وہ، تو یہ ہے حلاوت ایمانی کا ایک تقاضا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اطاعت الہی، جیسے کہ اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، تو یہ اطاعت الہی کی طرف آنے کے لیے بھی تو محبت ضروری ہے نا. اور پھر اسی اطاعت کی بنیاد پر انسان اخروی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ اخروی کامیابی جب موقوف ہی اس بات پر ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، تو پھر یہ اطاعت محبت کے بغیر ہو نہیں سکتی اتنی آسانی سے. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ اطاعت سے ہی ملانا چاہوں گا کہ دیگر مذاہب کے اندر بھی، یعنی دیگر جو دین کے ماننے والے، مذاہب کے ماننے والے، تو وہاں بھی مجاہدہ اور پریکٹس باقاعدہ کرائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے قریب ہو جائے. لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملے گی کیسے؟ کیا کسی بھی قسم کا مجاہدہ بندہ کرنا شروع کر دے؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ یوگا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، مختلف پریکٹس کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی کہ وہ اپنے اندر ایک باطنی قوتوں کو پیدا کریں اور خدا کے قریب ہو جائیں. تو قرآن مجید نے اس کی شرط کو بیان کیا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم چلے تھے محب بننے، محبت کرنے والے بننے نکلے تھے کہ تم محبت کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. یعنی پہلے تم چاہتے تھے کہ تم خدا سے محبت کرو، لیکن اس کا نتیجہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم سے محبت کرے گا. تو گویا کہ اب 2 طرفہ محبت کی سند مل جائے گی تمہیں. ایک طرف تو وہ نکلا تھا دعوے دار بننے کے لیے، لیکن حضور کی اطاعت اس میں شرط ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی خدا کو مانتا ہوں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں خدا کی طرف یعنی رغبت حاصل کروں، اس کا قرب حاصل کروں، تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس راستے سے آ رہا ہے. حضرت یہ محبت پھر یہ حاصل کیسے ہوگی؟ جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی جس بھی معبود کو مانتے ہیں تو وہ اس کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیے، پہلا تو حضرت نے خود ہی ذکر کیا کہ اطاعت رسول جو ہے نا، یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا. اگر ہم اس کے علاوہ پھر بات کریں نا تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری بارگاہ میں کوشش کرے گا نا، ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے راستہ آسان کریں گے، اس کو اپنے راستے کی طرف ہدایت دیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے ذہن تو بنائے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اطاعت رسول کی طرف بھی تو انسان اسی وقت بڑھے گا نا کہ جب اس کا ذہن بنے گا. جب ذہن ہی نہیں بنے گا تو پھر وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھ سکتا ہے. اور یہ ذہن بنانے کے لیے میں اگر اپنی بات کروں یا ہمارے اطراف کے لوگوں کی جو میں بات کروں یا ہمارے ناظرین اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنا وقت اپنے جو دن کا کتنا حصہ ایسا ہے کہ جس میں ہم باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوں. یعنی جو تو نماز نہیں پڑھتا، جو نمازی جمعے پڑھتا ہے، تو اس کا تو میرے خیال میں شاید ہی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہو. لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اس بات پر غور کرے کہ کیا نماز کے اندر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کی تمنا لیے یا اس کے قرب کے حصول کی کوشش کا ذہن لیے میں حاضر ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا. ورنہ ہمارے یہاں پہ تو نماز میں بھی دکانوں کے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں علامہ مفتی عرفان صاحب سے اس طرف کہ آپ ظاہر شاید میرا اتنا رابطہ عوام سے نہ ہوتا ہو جتنا آپ کا رہتا ہے،
تو ایک عام بندہ ہے کہ جو نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ صحیح سے روزے رکھ رہا ہے، اور دنیا کے ہر قسم کے برے کام میں مبتلا ہے۔ اب بحیثیت دائی اور بحیثیت مبلغ کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جس کی طرف جو ہے مبلغ کو توجہ کرنی ہے تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف آئیں؟ ان کو کون سا ایسا احساس دلایا جائے کہ وہ اس طرف توجہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف راغب ہوں؟ دیکھیں عوام کو اللہ کی محبت حاصل تو ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ محبت ہے، تبھی تو وہ اہل ایمان ہے۔ کچھ محبت تو حاصل ہے کہ ان کا شاعر اسلام کی تعظیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو ایمان والوں کو محبت تو ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کمال درجے کی محبت عوام کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ان کو یہ ترغیب دیں کہ وہ علماء صلحاء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ علماء صلحاء سے تعلق مضبوط کریں گے تو پھر ان کے ذریعے سے قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، ان کے ذریعے سے حدیث سے تعلق مضبوط ہوگا، اور یہ قرآن سے حدیث سے تعلق کا مضبوط ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب کرے گا۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے قریب کریں۔ اگر ہم ایک دائی کی حیثیت رکھتے ہیں، مبلغ ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کو اپنے قریب کریں اور کوشش کریں کہ اس کی ہم تربیت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہم ذکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارا یہ عنوان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے واقعات جب ہم ذکر کریں گے کہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی صفت ہے ستاریت، اس کی صفت ہے غفاریت، کہ وہ باوجود ہمیں گناہ کرنے کے وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے، میدان معاشر میں بھی عیبوں کو چھپائے گا۔ حدیث میں آیا، سرکار نے فرمایا کہ میدان معاشر میں ایک بندہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قریب بلائے گا، اس کو چھپا لے گا اور اس کو فرمائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں کیا تھا۔ تو اب جب وہ اقرار کر لے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کو چھپایا اور یہاں بھی تیرے عیب کو چھپاتا ہوں، اور جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات رحمت کا ذکر کریں گے اور جب ہم اس کی صفات بیان کریں گے تو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی صفت غفاریت، صفت ستاریت کو جب وہ سنے گا، اس پر غور کرے گا تو اللہ کے قریب ہوگا۔ ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب و کتاب لے لے گا، ایک بندہ ہوگا کہ جو رہ جائے گا اور وہ اس کا رخ ہوگا دوزخ کی طرف، وہ دوزخ کی طرف کھڑا ہوگا اور دوزخ کی بدبو اور اس کی گرمی سے اس کا چہرہ جھلس جائے گا، اس کی بدبو سے وہ پریشان ہوگا، اس کی گرمی سے وہ اس کا چہرہ جھلس جائے گا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ تجھ سے میں سوال کرتا ہوں کہ تو میرا رخ دوزخ سے پھیر دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اگر میں نے تجھے دے دیا تو کچھ اور سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے پھر اس کا رخ جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا تو جنت کی سرسبز ہونا، اس کا شاداب ہونا، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اس کی جب وہ نعمتیں دیکھے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ سبحان اللہ۔ اب جب وہ یہ سوال کرے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو وہ کہے گا اے اللہ میں محروم القسمت نہیں ہونا چاہتا، اے مالک تو میرے اس سوال کو پورا کر دے اور مجھے جنت کے قریب کر دے۔ تو جب وہ جنت کے قریب جائے گا تو اب وہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، اہل جنت کے حوال جب دیکھے گا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا ربی ادخلنی الجنہ، اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جب وہ یہ سوال کرے گا تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا، تو نے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اے ابن آدم تو کتنا وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ تو عرض کرے گا باری تعالیٰ میں محروم القسمت نہیں ہونا چاہتا، تو اپنے کرم سے، اپنے رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دے گا اور پھر فرمائے گا کہ جو مانگنا ہے مانگ، تو وہ سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، یہاں پر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ ایک عام آدمی کیسے محبت حاصل کر سکتا ہے، تو ایک تو حضرت نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، اس کی رحیمیت پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات پر۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ اب ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف انسان اپنے وجود پر غور کرے۔ ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے،
اس کا مطلب اگر ہم کہیں نا کہ اب جیسے ہم ماشاء اللہ تینوں گلاسز لگا رہے ہیں، تو اگر ہم یہ گلاسز اتار دیتے ہیں نا تو اس کے بعد شاید ہمیں قریب کا بھی صحیح سے نظر نہ آئے جو ہمارے اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آنکھ کا مکمل طور پر صحیح ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو گلاسز والے جانتے ہیں نا کہ گلاسز لگانے میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، گلاس ٹوٹ جائے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جس کو یہ نعمت حاصل ہے کہ اس کی آنکھیں بالکل درست ہیں، اس کی نظر میں کوئی کمزوری نہیں ہے، پھر کلر بلائنڈ ہونا. اب زندگی کے مختلف رنگ ہیں جو ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ ایک سرور پیدا کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ کلرز جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں، میں اس کو دیکھ ہی نہ سکوں تو مجھے اس کی خوبصورتی کیسے پتہ چلے گی، کیسے دل میں سرور پیدا ہوگا. زبان ہے، پھر ہماری مثال کے طور پر ہمارا پسینہ بھی جو نکل رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو ہم اس سے کرات محسوس کرتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں سے یہ بھی جو آپ نے ظاہر یہ کلر وغیرہ کا ذکر کیا ہے، تو انسان جب کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے اور کائنات کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اس طرف تو لازمی جانی چاہیے کہ جس نے اس قدر خوبصورت جہاں کو بنایا ہے تو وہ کس قدر حسن و جمال والا ہوگا. ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تو وہ کس قدر جمال والا ہوگا جب اس کی کائنات جو ہے وہ اتنی حسین اور جمیل بنی ہوئی ہے. آپ نے ایک پوائنٹ یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی عام مومن، عام بندہ ہے جو مسلمان ہے تو وہ اللہ سے محبت تو کرتا ہے. یہاں پہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی تھی کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پہ تشریف لے گئے تھے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جو ہے وہ میرے گھر میں نماز پڑھ کے بتا دیں تاکہ میں یہاں پہ نماز پڑھوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص کا ذکر ہوا، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ فلاں شخص کیوں نظر نہیں آ رہا جب اتنے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کی وجہ سے حاضر ہو گئے ہیں تو فلاں شخص کیوں نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ منافق ہو گیا، اس کو اللہ سے کوئی محبت نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو سماعت کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے. فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو کسی نہ کسی درجے میں محبت موجود ہے، بس اس کو بڑھانا ہے. اچھا، حضرت نے جیسے ذکر کیا، آپ نے شروع میں جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و تفکر یہ بھی محبت میں اضافے کا سبب ہے. اسی طریقے سے کائنات کے نظام میں جیسے آپ نے بھی اشارتاً اس میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کا جو حسن تخلیق ہے، حسن تنظیم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق اتنی حسین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کائنات کے نظام میں غور و تفکر آپ نے اس میں اشارہ کیا ہے. کائنات کا جو نظام ہے، نظام کائنات، اس میں بھی اگر غور و تفکر کیا جائے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کے حصول کا ایک اعلیٰ، ایک عظیم وسیلہ ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں سورج کو، دیکھتے ہیں چاند کو، دیکھتے ہیں سورج کا ایک خاص تناسب سے دور ہونا، کہ اگر یہ قریب ہو جائے، جو اس کا تناسب قریب ہو جائے تو زمین ہلاک ہو جائے گی گرمی کی شدت کی وجہ سے، اور اگر یہ دور ہو جائے تو پھر سخت سردی کی وجہ سے یہ کائنات ہلاک ہو جائے گی. تو یہ سورج کا ایک خاص تناسب سے زمین سے دور ہونا، چاند کا اپنے مدار میں رہنا، پھر ستاروں کا آپس میں نہ ٹکرانا، یہ ہر چیز سورج، چاند، ستارے اپنے مدار میں ہیں. اسی طریقے سے آسمان پر ہم غور و تفکر کرتے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان کو بلند کر دیا کہ جو بغیر کسی ایسے ستونوں کے ہے کہ جن کو تم دیکھ سکو. ہر چھت کے لیے ستون ہوتے ہیں لیکن آسمان ایک ایسی چھت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جس کے ستون نہیں ہے. اور اس میں قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تمہیں دکھائیں گے ان قریب آفاق میں اور خود تمہارے اندر نشانی. جیسے آپ نے آنکھ کا ذکر کیا، یہ انسان کے اپنے اندر نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے. تو یہ خود جو ہے وہ خود پکار رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، وہ کس قدر حکمت والا ہے اور وہ کس قدر حسن و جمال والا ہے. تو یہ چیزوں پہ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی لذت کو اپنے اندر محسوس کرنا. اس میں یہ کائنات کو غور و تفکر کرنے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. یعنی اس دنیا میں غور و تفکر کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے محبت کر بیٹھیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بالکل، وہ ایک روایت ہے کہ دو محبتیں نا کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور دوسری دنیا کی محبت. اگر کسی نے دنیا سے اس طرح محبت کر لی
کہ دنیا اللہ کے قرب کا سبب بننے کی بجائے اللہ سے دوری کا سبب بنے تو پھر ایسی محبت دنیا سے نہیں چاہیے. ہم نے اس کائنات میں غور و تفکر کرنا ہے, اس کے تمام چیزوں پر نظر ڈالنی ہے کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہے, اور یقینی سی بات ہے کہ اپنی ضرورت کی حد تک اس میں سے چیزیں بھی ہم نے اس سے منفعت بھی حاصل کرنی ہے, لیکن اس میں غور و تفکر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کائنات میں غور و تفکر کر کے اللہ کی محبت حاصل کریں, نہ کہ ہم اس کائنات اور اس محبت کے اندر ڈوب جائیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہیں نا ان کو بھی دور کرنا ہے. اس میں مجھے ایک اسی بات سے بات یاد آئی کہ بیت اللہ شریف جہاں موجود ہے, جس کو قرآن میں وادی غیر ذی زر کہا گیا, تو میں ایک پڑھ رہا تھا ایک کتاب کے اندر, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یعنی ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ خانہ کعبہ کے گرد جو پہاڑ ہیں, اگر ان پہاڑوں کو دیکھا جائے تو یہ سیاہ پہاڑ ہیں, حالانکہ دنیا کے اندر کیسے شاندار مقامات ہیں. پاکستان میں بھی اگر کوئی گلگت بلتستان کی طرف چلے جائے, کشمیر کی وادیوں میں چلے جائے, کیسے حسن و جمال والی جگہیں, لیکن خاص بیت اللہ جہاں ہے اس کی گرمی بھی تپش بھی اپنی ہے, اور ابھی جو حج کا موسم پیچھے گزرا ہے لوگوں کی حالتیں جو ہے وہ بڑی خراب ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پہ ویسی رونق نہیں ہے جیسی رونق دیگر پہاڑوں پہ دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. یعنی ایک تو اس کی روحانیت اپنی جگہ پہ, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, لیکن ایک دنیاوی ظاہری رونق. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو یہاں پر آئے وہ خالصتاً اللہ کے لیے آئے, خالص اللہ کے, وہ یہاں کے پہاڑ دیکھنے نہ آئے. اگر کوئی جبل سور پہ بھی چڑھ رہا ہے تو وہ یاد محبوب میں چڑھ رہا ہے, کوئی جبل نور پہ چڑھ رہا ہے تو وہ یاد محبوب میں چڑھ رہا ہے, ورنہ وہ اس پہاڑ پہ اس طرح نہ چڑھے جیسے جو یہاں پہ کشمیر کے پہاڑوں کی کوئی سیر کرنے جائے تو وہ چڑھتا ہے. لیکن ہم جبل عیر بھی تو ہے, وہاں پہ کوئی نہیں جاتا, لیکن جاتے ہیں تو جبل احد کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں تو جبل ثور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں اگر ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں نا تو یہ تو بہرحال بہت زیادہ طوالت کا تقاضا کرتے ہیں, اور ہم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ ایک محدود وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے, ورنہ تو یہ موضوع بھی بہت طویل ہے, اس پہ بہت سارے نکات یقیناً ہمارے بھی باقی بھی ہیں, اور عوام کی یقیناً اس میں تشنگی بھی رہی ہوگی. لیکن چونکہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ محبت الہی کی جو چنگاری لوگوں کے دل میں جل رہی ہے نا, ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مزید بھڑکا دیں تاکہ وہ ایک آگ بن کر ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک نور پیدا کر دے. تو اسی لیے بہرحال ہم نے یہ سیریز کا آغاز کیا ہے. ہمارا یہ والا جو عنوان ہے تمام ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا, یقیناً آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا. اس عنوان پر تو یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.